کیا آپ بھی ایسے گھر میں رہتی ہیں جہاں سب ایک ساتھ ہوتے ہیں لیکن دل سے کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا؟ گھر میں آواز ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، لوگ پاس ہوتے ہیں لیکن سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ صبح سے رات تک سب کے لیے کام کرتی ہیں لیکن جب خود تھوڑا سا ریسٹ چاہتی ہیں تو کوئی کہتا ہے اتنی تھک گئی ہو، کیا کرتی ہو دن بھر؟ آخر تم نے سارا دن کیا کیا جو تمہیں بہت ریسٹ چاہیے؟ جوائنٹ فیملی میں رہنا مشکل نہیں ہوتا، بس تب مشکل لگتا ہے جب آپ کا دل اکیلا محسوس کرتا ہے، جب آپ اتنے لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتی ہیں۔ لیکن آج میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، آپ پھر سے خوش رہ سکتی ہیں، بنا الگ ہوئے، بنا لاؤڈ ہوئے، بنا روڈ ہوئے۔ بس یہ 5 باتیں سمجھ جائیے اور دیکھیے آپ کا سکون واپس کیسے آتا ہے۔ دیکھیے، جوائنٹ فیملی کا سسٹم اپنے آپ میں ایک اسکول ہوتا ہے جہاں ہم سب سیکھتے ہیں ایڈجسٹمنٹ، پیشنس اور ایموشنل کنٹرول۔ کسی کے لیے یہ برکت ہوتی ہے اور کسی کے لیے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی کو یہ راز آ جاتا ہے اور کسی کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ لیکن دونوں حالتوں میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، خوش رہنا سیکھنا، کیونکہ اگر آپ خوش رہنا نہیں سیکھیں گی تو رو رو کر بھی تو ظاہرہ زندگی گزرنی ہی ہے، تو کیوں نہ خوش رہ کر گزاریں۔ اور وہ تبھی پاسبل ہوتا ہے جب آپ کچھ باتیں سمجھ لیں جس سے آپ کا سکون بھی بچے اور رشتے بھی بچ جائیں۔ پہلی بات، سب کو چینج کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ جوائنٹ فیملی میں سب سے پہلا پریشر ہوتا ہے سب کو اپنی سوچ کے حساب سے چلایا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی سب لوگ آپ کے حساب سے چلنے لگ گئے نا تو اس گھر میں سکون ہی سکون ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جس ماحول سے آپ آئی ہیں اس ماحول کی آپ کو عادت ہے، باقی سب کو اس کی عادت نہیں ہے۔ آپ کا پیس، آپ کا سکون صرف تبھی آئے گا جب آپ سب کو ان کے نیچرز کے ساتھ ایکسیپٹ کریں گی، وہ جیسے ہیں ان کو ویسے ہی قبول کریں گی، کیونکہ ہر انسان الگ ہوتا ہے۔ کسی کو کسی کی بات چھپانی پڑتی ہے، کسی کو سب کے سامنے بولنا پڑتا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں سب کو بدل نہیں سکتی تو کانفلکٹس ختم ہونے لگتے ہیں۔ اپنا رویہ چینج کیجئے اور دیکھیے گھر کا ماحول خود چینج ہونے لگے گا۔ ہاں، میں مانتی ہوں یہ بہت مشکل کام ہے، کہنے میں آسان لگتا ہے، ہوتا بہت مشکل ہے، لیکن ایسا ہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہی انڈرسٹینڈنگ آپ کو اننیسیسری کنفلکٹ سے بچائے گی۔ نمبر 2، دوسری بات ہے جی، اپنی لمٹس سمجھیے۔ سب کے لیے پرفیکٹ نہیں بننا۔ عورت جوائنٹ فیملی میں سب کے لیے سب کچھ کرنے لگتی ہے، ہر کام، ہر ڈیمانڈ، ہر ایکسپیکٹیشن، لیکن جب تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو سب کہتے ہیں دیکھا یہی پرابلم ہے۔ اس لیے اپنے لمٹس پہلے سیٹ کر لیجئے۔ آپ انسان ہیں، مشین نہیں ہیں، غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے اپنے آپ کو پراپر چلانے کی کوشش مت کیجیے۔ جو چیز آپ خوشی سے کر سکتی ہیں بس وہی کیجیے، گلٹ کے پریشر میں نہیں کہ اگر میں نے منع کیا یا اگر میں نے نہ کیا تو سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ باؤنڈریز بنانا روڈنس نہیں ہوتی، سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ طریقے سے اپنی باؤنڈریز سیٹ کیجیے۔ تیسری بات، ہر بات کا جواب ضروری نہیں ہوتا۔ جوائنٹ فیملی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی ٹونٹ، کوئی کمنٹ، کوئی کمپیریزن۔ کبھی کوئی آپ کو فضول سی باتوں پر طعنے مارنے لگ جاتا ہے، کبھی کوئی آپ کی ہر چیز پہ کمنٹ پاس کرتا ہے، کبھی کوئی آپ کا موازنہ کرتا ہے جی کہ وہ ایسی ہے، فلانوں کی بہو ایسی ہے، فلانوں کے گھر میں بہو آئی اس نے گھر سنبھال لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ چیزیں آپ کو بہت نیچا کر دیتی ہیں، لیکن ہر بات کا جواب آپ کو ضروری نہیں کہ آپ انہیں دیں۔ کبھی کبھی سائلنس بھی ایک بہت بڑا جواب ہوتا ہے، اور میرے حساب سے چپ رہنا ایک بہت بڑا جواب ہے۔ ہر ٹائم آرگیو کرنے سے سکون چلا جاتا ہے، کیونکہ اگلا آپ کو چاہتا ہے کہ آپ بس اس کا ری ایکشن دیں، اور اس جذبات میں آ کے جو آپ ری ایکشن دے رہے ہو وہ اس کو پکڑ لے اور اپنے حساب سے تماشا لگائے، لیکن آپ نے اس کو موقع نہیں دینا، اور آپ کا انرجی ڈرین ہوتا ہے، اس سے آپ کی انرجی نیچے چلے جاتی ہے۔ کچھ باتیں ہوا میں اڑ جانے دیں، ہر ری ایکشن ضروری نہیں ہوتا۔ چوتھی بات، اپنا سکون چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں ڈھونڈیے۔ جوائنٹ فیملی میں پرائیویسی کم ہوتی ہے لیکن سکون پھر بھی مل سکتا ہے۔ ایک کپ چائے اکیلے بالکنی میں، ایک واک شام کے وقت، یا بچوں کے ساتھ 10 منٹ کی ہنسی کا وقت، تھوڑا سا گاسپ۔
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی انرجی ریفل کرتی ہیں۔ خوشی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی مومنٹس کا کلیکشن ہوتی ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی خوشیاں تلاش کر سکتے ہیں، یا ہسبینڈ کے ساتھ بچوں کو باہر لے جائیں، پارک میں لے جائیں، تھوڑا سا گھر سے باہر رہیں گے تو موڈ بھی چینج ہو جائے گا۔ 5ویں بات، اپنے دل میں شکریہ رکھنا سیکھیے۔ ہر جوائنٹ فیملی پرفیکٹ نہیں ہوتی، پر ہر فیملی میں کچھ اچھے لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ جہاں پر آپ کو ہر کوئی اپنے سے چینج لگتا ہے، وہاں کوئی آپ سے مطابقت رکھنے والا بھی ہوگا۔ جب آپ نظر صرف نیگیٹو چیزوں پر رکھتی ہیں تو انرجی ہیوی ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ چھوٹی چھوٹی گڈ تھنگس نوٹس کرتی ہیں، ایک ہیلپ، ایک اسمائل، ایک اچھی بات، تو آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے۔ گریٹیٹیوڈ ہر انسان کا اینٹیڈوٹ ہوتا ہے۔ جب آپ شکریہ ادا کرتی ہیں تو آپ فیل کرتی ہیں آپ اندر سے ہیپی ہیں، آپ اندر سے خوش اور مطمئن ہیں۔ جب انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے تو زندگی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اسی خوبصورت زندگی کو جینا، خوشی کے ساتھ جینا، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ورنہ نورود ہو کر تو انسان نے زندگی گزارنی ہی ہے، گزر ہی جانی ہے۔ دیکھیے، جوائنٹ فیملی میں خوش رہنا مشکل نہیں ہے، بس ضرورت ہے تھوڑا سمجھنے کی۔ آپ ہر چیز کنٹرول نہیں کر سکتی، لیکن اپنا ریئیکشن ضرور چوز کر سکتی ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی لگتی ہیں۔ ایون کہ آپ مثال لے لیں، فریج میں آپ نے کوئی چیز رکھی ہے اور وہ یہاں سے وہاں ہو گئی یا تھوڑی یوز ہو گئی، تو آپ کا دل چھوٹا پڑ جاتا ہے، کھٹا پڑ جاتا ہے کہ یار اب میں یہاں پر اپنی کوئی چیز بھی نہیں رکھ سکتی، یہاں پر میں اپنا کوئی سیٹ اپ نہیں بنا سکتی، یہاں میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ میرے حساب سے یہ چیز بڑوں کو مینیج کرنی چاہیے، جو ساس ہیں ان کو مینیج کرنی چاہیے، ان کو ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے، اس کی جگہ دینی چاہیے تاکہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ لیکن بات میں کر رہی ہوں کہ آپ نے خوش کیسے رہنا ہے، تو اس ٹائم میں جو آپ کر سکتی ہیں وہی بات کروں گی، کیونکہ میں بھی ظاہر ہے اس فیز سے گزری ہوں اور میں جانتی ہوں کہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب ہمارے لیے ہی ہیں، اور اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کہیں کوئی ذکر نہیں۔ شروع سے ہی سپریٹ رہا جاتا ہے، میاں بیوی کی پرائیویسی ہوتی ہے جس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ساس سسر کی خدمت کسی بہو پر فرض نہیں ہے، لیکن ہاں اگر وہ اپنے شوہر کے ماں باپ سمجھ کر انسانیت کے ناطے ان کی خدمت کرتی ہے تو میں کہتی ہوں اس سے بڑا اجر بھی کوئی نہیں ہے۔ اور جو سیدھی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ ساس سسر کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم یہ نوکرانی نہیں لے کر آئے، ہم گھر کی بہو لے کر آئے ہیں جس نے ہماری نسل کو آگے بڑھانا ہے، جس نے ہمارے گھر کو سنبھالنا ہے، جس نے ہمیں سنبھالنا ہے، تو ان کو اس کے ساتھ اسی حساب سے چلنا چاہیے، اس کو بیٹی بنانا چاہیے۔ کاش کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں سمجھی جائیں اور سمجھا جائے کہ جی جس کو آپ گھر لائے ہیں اب یہ اس کا گھر ہے، اس کو آپ اتنی ویلیو دیں گے تو اس گھر کو اپنا سمجھے گی، وہ کہاں جائے گی۔ میں کہتی ہوں ایک عورت کا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے، باپ کا گھر ہوتا ہے جی پرایا ہو گیا، شادی ہو جاتی ہے تو وہ شوہر کا گھر ہوتا ہے یا اس کے ماں باپ کا گھر ہوتا ہے۔ جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ پھر بچوں کا گھر ہو جاتا ہے۔ عورت کا گھر کون سا ہے، مجھے اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آئی، لیکن شاید ایک قبر تو ہوگی جو ایک عورت کی ہوگی، کیونکہ ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہی ہے، جو عورت خود بنا لے، خود کما لے، بس اس کا وہی ہوتا ہے میرا خیال ہے، ورنہ مشکل ہی ہے۔ لیکن فی الحال ہم مایوسی کی کوئی بات نہیں کریں گے، بات کر رہے ہیں جی ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ خوش ایسے ہی رہ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیا جائے اور خوشیاں ڈھونڈی جائیں، جتنا ہو سکے اچھی چیزوں کو یاد کیا جائے، اچھی باتوں کو یاد کیا جائے، اپنی جگہ کو، اپنی چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ جو آپ کی جگہ ہے آپ اسی سپیس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، چاہے وہ فریج ہے، چاہے وہ کچن کے کیبنٹس ہیں، چاہے وہ گھر کا کوئی پارٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، میں تو یہی دعا کروں گی، کیونکہ یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، اور جب آپ پیس چوز کرتی ہیں تو آپ کا سکون بھی آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا
چوز کرنا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو، سکون دے گی، اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ فل دیکھیں گے تو دل کو اچھی لگے گی، کیونکہ میں جانتی ہوں بہت سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اس بات سے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کو کیسے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، یہ چیزیں آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ تو ضرور آپ اس ویڈیو کو اگر لائک کریں گے تو پلیز کمنٹ بھی کر دیں، بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اور میں اپنا سکون خود بناتی ہوں، تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنا سکون خود بنائیں۔ آپ سے بات کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جتنی میری بہنیں پریشان ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم سے، تو یقین کریں ایک ٹائم آتا ہے، اپنا ٹائم بھی آتا ہے، تو یہ جو ٹائم ہے اسے اچھے طریقے سے گزار لیجئے، کیونکہ بہت سے لوگ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں اور کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، بس آپ کا اور آپ کے بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی لائف کو ہیپی رکھیں۔ میں ہوں حمیرہ، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور دل کو چھو جانے والے ٹاپک کے ساتھ۔ آپ کو یہ فش کیسی لگی، آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا، پلیز ضرور بتائیے گا۔ اور ماشاءاللہ سے سردیوں کے مزے لوٹے جا رہے ہیں، فش کھائی جا رہی ہے، اور فش کے مسالے میں نے یہ چپس بھی بنائی تھی، فش فرائز بہت مزے کے بنے۔ تو آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ، ملتی ہوں آپ سے ایک اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں۔ پلیز ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل دے یہ چھوٹی سی ویڈیو، کیونکہ ہم سب اپنے گھروں میں پریشان تو ہوتے ہیں، لیکن ہاں ہم بہنیں ایک دوسرے کا سہارا بن سکتی ہیں۔ آپ مجھے ہیلپ اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ یہ ویڈیو اپنی سسٹرز کے ساتھ شیئر کر دیجئے، یا ان فرینڈس کے ساتھ جو نیولی میرڈ ہیں اور جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، کیونکہ سب کے ساتھ مشکلات پیش آتی ہیں، تو ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ایک دوسرے کی ویڈیوز کو بھی شیئر کریں گے۔ پلیز 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 ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں یا سپریٹ رہتی ہیں، تو پھر میں آپ کو بھی اپنے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔